تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ اپنے مزاج کے لحاظ سے تو درست ہیں، پر جو چیز آپ طاری کرنا چاہتے ہیں جب شریعت گنجائش دیتی ہے تو آپ کیوں اتنی سختی فرماتے ہیں؟ تو فرمانے لگے ٹھیک ہے پھر مجھے ربضہ جانے کی اجازت دے دو۔ ربضہ ایک بستی تھی، جنگل تھا، وہاں کوئی آتا جاتا نہیں تھا، اسی کسی دے کچھ نہیں چلا گئے تو نہ کوئی ساڈا دردی۔ حضور نے کہا تھا نا یمشی واحدہ، تو اکیلا چلے گا، ربضہ چلے گیا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی نے کہا یہ کچھ بکریاں لے جاؤ، دودھ پی لیا کرنا۔ فرمایا عثمان مجھے مال کی تو ضرورت پہلے دن سے ہی کوئی نہیں، مجھے تو رب رسول کی ضرورت ہے، ان کی کرم نوازیاں میرے ساتھ رہتی ہیں۔ تشریف لے گئے، وہاں تنہا کھجور کے خشک ٹکڑے کھاتے، عبادت کرتے، اللہ کو یاد کرتے۔ بڑے بڑے لوگوں نے آ کے کہا کہ ابو ذر آپ کی بڑی شان ہے، ہمارے ساتھ چلیں۔ فرمایا چھوڑو، کہاں منشور ہم اور کہاں ہنگامے محبت کے، ایک حجرے میں رہتے ہیں خدا کو یاد کرتے ہیں، ضرورت کوئی نہیں، جہاں ہوں نا وہاں میں ٹھیک ہوں، حاجت نہیں۔ وصال کا وقت آ گیا، دنیا سے جانے کا ٹائم آ گیا، اکیلے ہیں، بیوی ہے اور بیٹی ہے، جنگل کا علاقہ ہے، حج ہو گیا، رستے بند ہو گئے، بیمار ہو گئے۔ اپنی اہلیہ کو بلا کے کہنے لگے اب میں بچوں گا نہیں، اب جانے کا وقت آ گیا ہے۔ میں نے فقیری جو حضور کی دیکھی تھی اس میں نے وقت گزارا ہے، اور دیکھ میں جا بھی فقیری میرا ہوں، لے سجدہ سا توڑ نہیں پائی، جان بھی دیتی تیرا تیرے، اب جانے کا وقت ہے۔ تو اس طرح کرنا، اگر تیرے پاس کوئی کپڑا ہوا تو مجھے کفن دے دینا، نہ ہوا تو اللہ کے سپرد کر دینا۔ کہا ہم دو عورتیں ہیں، جنازہ غسل کفن۔ فرمایا رب جماعت بھیجے گا میرے لیے، لوگ آئیں گے، میرے نبی پاک نے مجھ سے وعدہ کیا تھا آئیں گے نا لوگ۔ تو اہلیہ کہنے لگی ابو ذر آپ کو کیسے پتا ہے کہ آپ اس صحرا میں انتقال کر جائیں گے؟ اللہ شفا دینے والا ہے۔ فرمانے لگے ہم 3-4 لوگ بیٹھے تھے تو حضور نے فرمایا تھا تم میں سے ایک شخص صحرا میں اکیلا انتقال کر جائے گا، تو وہ میرے جتنے باقی ساتھی تھے وہ سارے انتقال کر گئے، اب میں اکیلا ہی بچا، مجھے پتا ہے وہ میں ہی ہوں، تو تم دیکھنا تمہیں کوئی نہ کوئی مل جائے گا غسل کفن کے لیے۔ آپ کی اہلیہ کہتی ہیں کہ میں اٹھی، کبھی دوڑ کے میں باہر جاتی، سڑک پہ جا کے دیکھتی کوئی گزر رہا ہے، پھر میں آ کے کہتی حج ختم ہو گیا ہے، رستے بند ہو گئے ہیں، کون آئے گا جنگل میں؟ پھر میں آ کے ان کی تیمارداری کرتی، پھر اٹھ کے جاتی، پھر میں آ کے تیمارداری کرتی۔ اچانک میری نظر پڑی تو ایک چھوٹا سا قافلہ آ رہا تھا، اس قافلے میں چند لوگ تھے اور سب سے بڑھ کر صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن مسعود بھی تھے۔ میں نے ان کو اشارہ کیا تو وہ دوڑے آئے، کہنے لگے بہن کیا ہے؟ میں نے کہا یہاں ایک شخص ہے، تمہاری تھوڑی سی ضرورت ہے اس کو۔ تو عبداللہ ابن مسعود کہنے لگے کون ہے بی بی؟ کہتے ہیں میں نے کہا کہ وہ ابو ذر غفاری ہیں۔ کہتے تڑپ کے روئے عبداللہ ابن مسعود، تڑپ کے کہنے لگے ابو ذر میرے نبی پاک کا پیارا، میرے ماں بھی اس پہ قربان، میرا باپ بھی قربان، کدھر ہے جلدی بتاؤ۔ کہتے میں لے آئی، 4-5 لوگ تھے وہ۔ تو سیدنا ابو ذر غفاری کہنے لگے عبداللہ میرا وصال ہو جائے گا لیکن یاد رکھنا میری بیوی کے پاس کفن کے لیے کپڑا موجود نہیں، اور لہو سجنا سا توڑ ہی نہیں پائی، جان بھی دیتی تیرا تیرے، کفن کے لیے کپڑا نہیں ہے۔ لیکن تم میں سے نا وہ بندہ کوئی کپڑا نہ دے جو کبھی کسی سرکاری عہدے پہ رہا ہو، وہ بندہ میرے کفن کے لیے کپڑا نہ دے کسی سرکاری عہدے پہ رہا ہو۔ ایک انصاری جوان کہنے لگا ابو ذر میں کبھی کسی عہدے پہ نہیں رہا، اگر آپ میری چادر قبول کر لیں کفن کے لیے تو میں ٹھیک ہے، میں نے نا حضور کے طریقے پر زندگی گزاری ہے، چپ کر کے میرا جنازہ پڑھ دینا اور مجھے کہیں اور نہ لے کے جانا، اسی کسی دے کچھ نہیں لگتے تو نہ کوئی ساڈا دردی، یہیں کسی صحرا میں جنگل میں یہیں قبر کھود کے مجھے دفن کر دینا، مجھے جانے نہیں ہے کسی جگہ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنازہ پڑھایا، اور اس درویش کو جو 5ویں یا 4تھے مسلمان ہیں ان کو وہاں دفن کیا۔ جب خبر پہنچی نا مدینے تو سب سے زیادہ آنسو مولا علی نے بہائے، سب سے زیادہ حضرت علی نے۔ لوگوں نے کہا اتنا کیوں روتے ہو؟ فرمایا 2 ہی تو بندے تھے جو اللہ کے راستے میں کسی کی پرواہ نہیں کرتے تھے، اب ایک ہی رہ گیا ہے۔ کہا حضور کیا مطلب؟ فرمایا 2 ہی تھے، ابو ذر اور ایک علی، اب اکیلا علی تو رہ گیا۔ اللہ کے بیٹے تھے، وہاں آ گئے۔ حضرت مصعب بن عمیر نے تبلیغ شروع کر دی، شروع میں غریب لوگ کلمہ پڑھنے والے تھے، بات ذرا پھیلنے لگی تو حضرت سعد بن معاذ نے خود نہیں کہا، خالہ کے بیٹے تھے نا، کہا وہ ناراض نہ ہو جائے۔ حضرت سید ابن حدیر کو بلایا اور بلا کے کہنے لگے یار تو جا، میرا وہ خالہ کا بیٹا ہے، میں کوئی بات کروں گا تو وہ ناراض ہو جائے گا، جا سمجھا، وہ ہمارے سادہ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ تمہارے باپ دادا بھی گمراہ تھے، بت پوجتے تھے، واپس آؤ، تو وہ تو ایک نئی دراڑیں ڈالیں، جا کے۔ اب وہ بھی سردار بندے تھے۔ تو دوسرا یہ کہ اگر کوئی کسی کو اشتعال دلا کے بھیجے، وہ کسی کو کہہ کے بھیجے کہ جا کے کمال کر دے، تو ہی ہے جو اٹھا سکے، تو آپ کو پتہ ہے چودھری صاحب کو تو 3 دفعہ چودھری صحیح کر کے کہہ دیں تو کام ویسے ہی اللہ ماشاءاللہ اوپر چلا جاتا ہے۔ چودھری صاحب کہتے ہیں میں چودھری بن کے دکھانا ہے، وہ ہو ہی نہیں سکتا۔ سیٹھ صاحب کو 2-4 دفعہ آپ نے کہنا ہے آپ سیٹھ صاحب ہیں،
تو معاملہ جو ہے وہ اوپر چلا جاتا ہے. یہ جوان بچے ہیں, ان کو آپ کہہ دیں کہ اتنا تو جوان ہے اور فلانا تجھے بات کر گیا, تو پہلے بیچارہ چاہے بھول بھی گیا ہو, وہ چلا جاتا ہے گھر سے بندوق لینے. انہوں نے کہا تو ہی اٹھا سکتا ہے, پورا ان کو تیار کر کے بھیجا, تو وہ ڈنڈا لے کے آئے اور سخت بات کی آ کے حضرت مصعب بن عمیر کے ساتھ. حالانکہ یہ بھی بڑی امیر ماں کے بیٹے ہیں, اور بڑے عجیب جملے کہے کہ کوئی کام نہیں ملا تو اب یہ شروع کر لیا تم لوگوں نے, بڑی باتیں کی. پورا غصہ لے گیا نا. یہ بھی ایک لہجہ تھا, جواب میں حضرت مصعب بن عمیر کا بھی لہجہ تھا, اور باتیں کرتے رہے تو یہ ہنستے رہے. تو یار اس رستے کا مسافر ہی نہیں, یہ تو ان کو پوچھنا جو مسافر ہے, کہہ جو کہنا ہے. تو تر شروع ہو کے گالی ہزار دے, یہ وہ نشہ ہی نہیں جو کوئی ترشی اتار دے. تو کر جو تو نے بات کرنی ہے وہ کرتے رہے. جب غصہ ٹھنڈا ہو گیا, سارا کچھ کہہ چکے, تو حضرت مصعب بن عمیر کہنے لگے جی آپ نے ڈانٹا ہے, ہم تو تیار بیٹھے ہیں جانے کے لیے. گئے, بس 2-3 باتیں ہماری بھی سن لیں گے. انہوں نے کہا سنائیے. 2-3 آیتیں پڑھی قرآن پاک کی, تھوڑا سا حضور کی سیرت نور کو چھیڑا, تو وہ ڈنڈا انہوں نے پھینک دیا. فرمانے لگے اس دین میں داخل ہونا ہو تو طریقہ کیا ہے. تو حضرت مصعب بن عمیر کہنے لگے آپ غسل کریں, کپڑے بدلے, آئے میں کلمہ پڑھاتا ہوں. انہوں نے غسل کیا, کپڑے بدلے, کلمہ پڑھا. اب واپس گئے تو ان کو پتا تھا میں نے جانا ہے, تو سعد بن معاذ نے رزلٹ پوچھنا ہے. کہتے ہیں اس نے مجھے بھیجا تھا تو میں نے بھی اسے بھیجنا ہے. کہتے ہیں میں نے جا کے کہا اس قبیلے کا قبیلہ بنی عارصہ کے ساتھ مقابلہ چلتا تھا. کہتے ہیں میں نے بھی اسی طرح کی سٹوری سنائی جا کے. حالانکہ حضرت سعد بن معاذ کہتے ہیں جب یہ آ رہے تھے نا واپس, تو میں سمجھ رہا تھا بندہ وہ نہیں جو میں نے بھیجا تھا, اس میں کوئی انقلاب آ گیا, تبدیلی آ گئی. آ کے کہنے لگے یار تیری وہ خالہ کا بیٹا ہے, میں نے کیا مقابلہ کرنا ہے, وہ تو بنو عارصہ والے بھی لڑ رہے ہیں, تمہارا شریکہ بھی لڑائی کر رہا ہے, تو تم جاؤ ان کو بھی منع کرو اور اپنے شریکے کو بھی کہو کہ یہ ہمارے گھر کا مسئلہ ہے, ہم خود نمٹ لیں گے, تم جاؤ. کہتے ہیں میں نے کہا اچھا اگر تجھ سے بھی نہیں نہ ہوا تو اب مجھے ہی 2 بات کرنے پڑیں گے. آستینیں چڑھا لی, ڈنڈا پکڑ لیا. کہتے ہیں گیا اور جا کے جو مجھ سے ہو سکتا تھا میں نے کہا. جب میں پوری طرح کہہ چکا نا, اب وہاں تو لہجہ بدل چکا تھا نا. حضرت سیدنا مصعب بن عمیر تو طے کر لیا تھا نا, سیکھا تھا نا حضور سے. تو معاملہ بڑا انفرادی تھا, رنگ ہی بڑا انوکھا تھا, کہے جس نے جو کہنا ہے. اب یہاں تو معاملہ دوسری طرح کا ہوگا. پوری کہتے ہیں میں نے بات کر لی, تو وہ میں نے کہا جاتے ہو کہ نہیں, کہنے لگے جی جانا ہے. جانا کیوں نہیں, تاری مار اڑانا باہو اسی تو ایک ہی اڈا نہ رہے, تیار بیٹھے. ہمیں مدینے والے نے کہا تھا حبشہ جاؤ تو گئے تھے, واپس مکے آؤ تو آئے تھے, اب یہاں بھیجا ہے تو تاڑی مار اڑانا باہو اسی تے اگے ہی اڈن ہارے. آپ نے فرمایا جانا تو ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں جاؤ تو ہم جاتے ہیں, لڑائی نہیں کرتے, پر 2-3 باتیں ہماری بھی سن لو. حضرت سعد بن معاذ کہنے لگے سناؤ. تو حضرت مصعب بن عمیر کا لہجہ, لہجے کا حسن, لہجے کی خوبصورتی. لوگ کہتے ہیں جی آپ کے پاس ایسا کیا ہے, تو بھی جواب یہ ہے کچھ تو ایسا ہے نا جو تمہارے پاس نہیں, کچھ تو ایسا ہے نا, تو جاؤ ٹٹولو سوچو پتہ کرو, کچھ تو ایسا ہے نا جو تمہارے پاس نہیں ہے, وہ تلاش کرنا چاہیے کہ جو کہیں اور نہیں ہے, اور اگر نہیں تمہارے پاس تو وہ حاصل کرو, پیدا کرو. حضرت سیدنا مصعب بن عمیر نے 2-3 آیتیں سنائی, حضور کی باتیں سنائی. تو سن کے صحابہ کی باتیں جب لوگ مسلمان ہوتے تھے, پھر سرور عالم کی یارو گفتار کا عالم کیا ہوگا. انہوں نے 2-3 باتیں سنائی تو حضرت سعد بن معاذ بھی مسلمان ہو گئے. اب واپس گئے, یہ قبیلے کے سردار تھے, اور یہ وہ لیڈر تھے جن پر قبیلہ جان دیتا تھا. سارے لیڈر اس طرح کے نہیں ہوتے کہ قوم کا ایک خائن ہے, بددیانت ہے. لیڈر تھے پر قبیلہ جان دیتا تھا. جا کے کھڑے ہوئے قبیلے والوں کے پاس, کہنے لگے میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے. انہوں نے کہا سردار کو پوچھنے والی بات ہے, یہ تو ہماری کو نیکی ہے کہ آپ جیسا سردار ملا ہے. فرمانے لگے مجھ سے پیار کرتے ہو. حضرت جی بڑا. فرمایا مجھ پر تمہارے ساتھ آج کے بعد کلام حرام ہے. کہا کیوں. کہنے لگے اتنی دیر کلام نہیں کروں گا جتنی دیر تو مدینے والے رسول کا کلمہ پڑھ کے مسلمان نہیں. تو حضرت سعد بن معاذ نے سارا قبیلہ مسلمان کر لیا.